اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون۔ سورہ نور کا 7واں رکوع پیش ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما کان قول المؤمنین، بے شک ایمانداروں کی بات، تو یہ قول مانے بات، انما بے شک ایمان والوں کی بات تو صرف اتنی ہے کہ جو مومن ہیں کہ ان کو جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اللہ کی طرف، اور رسول ہے اس کے رسول کی طرف، لیحکما بینہم، لیحکما مانے تاکہ وہ فیصلہ فرما دیں، بینہم ان کے آپس کے درمیان، تو وہ یہ کہتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں دونوں جہاں میں بامراد ہونے والے، مراد کو پہنچنے والے۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ تعریف فرماتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرتا رہے اللہ سے، وَيَتَّقِ، اور بچتا رہے اس کی نافرمانی سے۔ یتقی میں نے تقوی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس وہی لوگ ہیں جو کامیاب اور بامراد ہوں گے، تینوں دنیا میں بامراد اور کامیاب ہوں گے۔ تو ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے کامیاب اور بامراد ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہم کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ارشاد فرماتے ہیں۔ پہلی آیت میں تو یہ بیان کیا گیا کہ جب ایمان والوں کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ اللہ کا فیصلہ سماعت فرمائے، فیصلہ جو ہے ان کے آپس کے درمیان، تو وہ اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر ارشاد ہے یقولوا سمعنا واطعنا، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، وہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، اولئک هم المفلحون، فلاح اور کامیابی کو پہنچنے والے یہی لوگ۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور رسول اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرتا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ یتقی نے جو تقوی اختیار کرتا ہے تو اس کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے بچتا ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، پس وہی بے شک وہی لوگ ہیں جو کامیاب اور بامراد ہیں تینوں دنیا میں۔ آگے ارشاد ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَا يَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یہ منافقین کے بارے میں ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمان، بڑی کوشش کے ساتھ، جہد مانے کوشش کے ساتھ، ایمان قسمیں کھانا، بڑی کوشش سے، بڑے زور و شور سے قسمیں کھاتے ہیں۔ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، اگر آپ ان کو حکم دے، لَئِنْ مانے اگر، امرتم آپ ان کو حکم دے، لا یخرجن، ان کے گھروں سے نکلنے کا، یعنی جہاد کے لیے نکلنے کا، تو قل لا تقسموا، تو وہ نکل جائیں، اس طرح سے قسمیں کھاتے ہیں اگر آپ حکم دیتے وہ نکلنے کو تیار ہیں جہاد۔ تم معروف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی فرما برداری معلوم ہے، خوب معلوم ہے، تم فرما برداری معروف، معلوم ہے اللہ اور رسول اللہ۔ یہ منافقوں کے بارے میں۔ پھر آگے ارشاد ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ باخبر ہے
بما تعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خوب واقف۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں ہے کہ منافق جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں، بڑے زور و شور سے قسم کھاتے ہیں، اور اگر جب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نکلیں اپنے گھروں سے راہ خدا میں، جہاد کے راہ میں، تو وہ یہ ایسا اس طرح قسم کھاتے ہیں کہ وہ ضرور نکلنے کو تیار ہیں۔ قل لا تقسموا، آپ فرما دیجیے ان لوگوں سے قسمیں مت کھائیے، قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری فرما برداری معلوم ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اطاعت کے معنی فرما برداری، یعنی فرما برداری اللہ تعالیٰ جو حکم دے اس کو پورا کرو، تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر جو کوئی اس سے منہ پھیر لے، تولو یعنی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کرے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، پس اس کے اوپر ہے، پر ان کے اوپر ہے ما حمل وعلیکم ما حملتم، یعنی ان کے اوپر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ہے صرف ذمہ داری کہ وہ بات لوگ ہم تک پہنچا دے، وعلیکم، اور تم پر لازم ہے جو کچھ تمہارے ذمے کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی ان سے منہ پھیر دے، اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر دے، نافرمانی کرے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا دینا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، اور ہم سب پر یہ لازم ہے کہ جو ہم پر پہنچایا گیا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے فرما برداری کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تَهْتَدُوا، تو ہدایت پاؤ گے، تو فرما برداری ہی میں ہدایت ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول پر اس کے سوا کچھ بھی کہ وہ صاف صاف بیان کر دینا۔ بلاغ مانے پہنچا دینا، مبین مانے صاف صاف طریقے سے جو اللہ کے احکام صاف صاف لوگوں تک پہنچا دینا، یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اس آیت میں یہ ہے۔ دوسری آیتوں میں سورہ بقرہ وغیرہ میں تو آپ کی ذمہ داری ہے وہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ رسول یہ بھی کرتے ہیں کہ تم کو پاک کرتے ہیں اور تم کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ تمام تفصیلات دوسری آیتوں میں ہے۔ آگے ارشاد ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ ضرور ان کو خلیفہ بنائے گا زمین میں، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین، جس طرح کے خلیفہ بنایا گیا تھا من قبلہم، ہم سے پہلے لوگوں۔ تو اس آیت شریفہ کی شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیونکہ یہ اس لیے انہوں یہ ظاہر کریں، عرض کیے کہ مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سہتے سہتے عرصہ گزر گیا تھا۔ انہوں نے اپنے وطن مکے کو چھوڑ کر 300 میل دور مدینہ شریف میں آ کر پناہ لی تھی۔ مکے کو الوداع کہتے وقت ایمان تو ساتھ لائے تھے، ان کی اپنی تمام جائیدادیں جو بھی ان کا زندگی بھر کا اسباب تھے وہ تمام چھوڑ کر آ گئے تھے۔ تو اس کے آنے کے بعد پھر جنگ بدر ہوئی، اور اس کے بعد بھی کفار کی آتش غضب ابھی بھڑک رہی تھی۔ کفار بدر کے میدان میں شکست کھانے کے بعد بھی ان کا جذبہ انتقام اور تیز ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام ہر وقت مسلح رہتے تھے، یعنی ہتھیار باندھے رہتے تھے، رات دن دشمن کی یلغار کا کھٹکا لگا ہوا رہتا تھا۔ اس لیے ایک روز ایک صحابی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ کوئی ایسا دن آئے گا کہ جب ہمیں امن نصیب ہوگا اور ہتھیار رکھ دینے کی نوبت آئے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب تم آرام سے بے خوف ہو کر بزم عام میں بیٹھو گے، تمہارے جسم پر کوئی ہتھیار نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ارشاد کی تائید فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وعد اللہ کا وعدہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور خلیفہ بنائے گا زمین میں. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح کہ ہم سے پہلے لوگوں کے دوسرے انبیاء کے زمانے میں بھی بنایا گیا تھا. پھر آگے حدے والا لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وَلَيُمَكِّنَنَّ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ تم کو مستحکم کر دے گا، لہم ان کو، دینہم اور ان کے دین کو، الذی ارتضا کے معنی اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہے، ایسا ان کو مقام عطا فرمائے گا، ایسا مطمئن کر دے گا کہ جس سے اللہ بھی راضی رہے گا. الذی ارتضا کے معنی جس سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرمائے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی رہے، تو لہم وہ ان کے لیے ہوگا. پھر ارشاد ہے وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم کے معنی ہیں اور وہ ضرور تبدیل کر دے گا، بدل دے گا. یبدلنہم بدل دے گا، تبدیل کر دے گا. لا یبدلنہم ضرور تبدیل کر دے گا، ضرور بدل دے گا. من بعد خوفہم، اس خوف کے بعد ان کو امن عطا فرمائے گا. تو جو حالت خوف اب چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ امن نصیب کرے گا، ان کو امن نصیب ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. آگے ارشاد ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر. یعبدوننی وہ میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا اور کسی کو میرا شریک نہیں کرتے، ومن کفر بعد ذلک اور جو کفر کرتے اس کے بعد میں، یہ سارے احکام آ جانے کے بعد میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، بس وہی ہیں فاسق لوگ، نافرمان اور فاسق وہی ہیں جو اتنے احکام آنے کے بعد بھی پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں. آگے ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو. اقیمو کے معنی قائم کرنا کے معنی 5 وقت پابندی سے پڑھنا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیا کرو. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اس آیت شریفہ کا مطلب یہ ہوا کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہے ہیں. جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کرتے ہیں، جو کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو جو ایسا کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں، ضرور فرمائیں گے. مگر یہ 3 باتیں ہیں، اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا. 3 باتیں کرنا ہے، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتنی اہم ترین بات ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر ضرور رحم ہوگا، رحم کیا جائے گا ان پر. آگے ارشاد ہے
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا، ہرگز یہ خیال نہ کریں کافر. حسبہ یحسب خیال کرنا، گمان کرنا. لا تحسبن ہرگز گمان نہیں کرنا. الذین کفروا جو کافر، یہاں پر کفار کو کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہے ان کو یہ ہرگز خیال نہیں کرنا چاہیے کہ معجزین فی الارض، کہ وہ لوگ مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے. معجزین مانے عاجز کر دیں، زمین میں مسلمانوں کو عاجز کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، بلکہ ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا. ماوا مانے ٹھکانہ، جیسا ہم پڑھتے ہیں ملجا و ماوا، تو ماوا کے معنی ٹھکانے کے ہیں. وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگی، دوزخ ہوگی. وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کا جو کو اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب ایسی گناہوں سے بچے. اللہ ہم کو اسلام پر ثابت قدم رکھے. میں تھوڑا سا اطاعت رسول کے بارے میں عرض کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اس رکوع میں 3 بار اطاعت رسول کا ذکر آیا ہے. جی پہلی بار یہ آیا ہے کہ اللہ و رسول کی اطاعت کرو. لفظ اطاعت ایک ہی بار آیا ہے، اطیع اللہ و رسول. پھر دوسری بار میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، لفظ اطیع کو 2 بار لایا گیا. تو یہاں پر بڑی طاقت، پہلی آیت شریفہ میں اطیع اللہ و رسول، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول. یہ ایک بات ہوگی، یہاں پر اطاعت اللہ اور رسول کے کرنے کا حکم دے گا. جب دوسری بار آگے آیت میں آیا تو وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، لفظ اطیع جو امر ہے، حکم ہے، وہ 2 بار لایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ لایا گیا حکم، رسول اللہ کی اطاعت کرو. تو اس طریقے سے، اور آخری آیت میں تو نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس طریقے سے اطاعت کی اتنی اہمیت ہے قرآن پر. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بڑی تاکید سے حکم دیتے ہیں. تو اس آیت شریفہ میں صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے جو آخری آیت ہے. نماز زکوٰۃ کے بعد تیسرا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ہے. پورے قرآن پاک میں جملہ 38 جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم ہے. پورے قرآن میں 38 جگہ. اس میں سے 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ 20 مقامات پر اللہ رسول اللہ دونوں کی اطاعت کا حکم ہے. 20 جگہ اللہ رسول اللہ اطاعت حکم، اور 18 جگہ پہ 18 مقامات پر صرف اور صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے. اس ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کا اطاعت کا حکم نہیں ہے، صرف رسول اللہ کی اطاعت کا حکم ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے احکام میں، ہمارے قرآن میں ہم کو بہت زیادہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک بھی آیت میں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں ہے، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اس قدر تاکید اور اصرار کے ساتھ ہے، ساتھ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اطاعت رسول کرنے والوں پر رحم کا وعدہ کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہوئی. اور اس جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، یا ایھا الذین سے خطاب ہے یہاں پر راس مسلمانوں کو مخاطب. یہاں پر بھی قرآن میں آپ تلاوت قرآن کرتے وقت غور کرتے رہیے. جہاں پر بھی آپ تلاوت قرآن میں قرآن پڑھیں گے تو جہاں جہاں پر بھی یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہے تو ہم پر اللہ تعالیٰ راست مسلمانوں سے مخاطب ہے، ایمان والے، اور ہم کو اللہ تعالیٰ ایمان والا کہہ کر پکار رہا ہے. اے ایمان والو، ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارا رب ہم کو پکار کر حکم دے رہا ہے. اس طرح پیارے الفاظ میں پکار رہا ہے کہ ایمان والا کہہ کر ہم کو پکار رہا ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، اور یہ صدقہ ہے اللہ کے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمارے آقا اللہ کے حبیب پاک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو حبیب پاک کی امت بھی بڑی محبوب ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بناتے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے کہ مکی آیتوں میں جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے اس میں یا ایھا الناس کے الفاظ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اور خلق کے سب شروع ہے وہی. آپ فرما دیجیے اس طریقے سے. اور مدینہ شریف میں جتنے ہمارے احکام ہیں
احکام کی جو آیت ہیں خاص طور پر اس میں یا الذین آمنوا سے اللہ تعالیٰ راست مسلمانوں کو مخاطب کر کے، تو جب ایسے الفاظ آئے تو ہم کو پوری توجہ سے متوجہ ہو جانا چاہیے کہ ہمارا رب ہم کو پکارا اور ہم کو یہ کہ ہم کو کہہ رہا ہے، تو پوری توجہ سے متوجہ ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کے اور اللہ کے رسول کی، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ باطل مت کرو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے اعمال کو ضائع مت کرو، یعنی اگر کوئی ایسے اعمال کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے سوا کوئی اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ سارے اعمال ضائع ہے، باطل ہے، بیکار ہے۔ تو اطاعت رسول کے تحت، اطاعت رسول میں جو جو اعمال ہم کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی، رسول اور رسول کی، فقد پس تحقیق کہ وہ فازا فوزا عظیما، فازا کامیاب ہو گیا، فوزا عظیما بہت بڑی کامیابی۔ تو جس نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اس نے بڑی کامیابی حاصل کی، دنیا اور آخرت میں بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی کامیابی فرمائے، کامیاب ہوگا اور بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا وہ شخص، دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا، بامراد ہوگا، کامیاب رہے گا، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ پھر آگے سورہ نساء میں ارشاد ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ جنتاً تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یدخلہ اس کو داخل کیا جائے گا ایسے جنات مانے باغات، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تحت الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، خالدین کے معنی ہمیشہ ہمیشہ رہنا، جہاں پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر ارشاد ہے ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ سورہ احزاب میں کیا ہے؟ فوزن عظیمہ ہے، یہاں پر فوز العظیم ہے، عظیم کے معنی بڑے ہیں، بہت بڑے کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے پر اتنے بڑے بڑے انعامات کے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے، جنت کا وعدہ فرماتا ہے اور تمام کامیابیوں کا وعدہ فرماتا ہے۔ آواز آ رہی ہے نا میری؟ الحمدللہ الحمدللہ آ رہی ہے۔ تو آگے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تمہیں میں سے، کما ارسلنا فیکم، تم میں رسول بھیجا ہے، وہ رسول ایسے ہیں منکم جو تم میں سے ہیں، اور وہ رسول یہ کرتے ہیں یتلو علیکم، تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، قرآن جو نازل ہوتا ہے پڑھ کر سناتے بھی ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ویزکیکم، اور تم کو پاک کرتے ہیں۔ تو پاک کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، یعنی ہم کو ہی نور ہدایت، روحانیت اور نورانیت کیفیت سے، نور ہدایت سے ہم کو ہدایت دیتے ہیں۔ پاک کرنے کے معنی گناہوں سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنا اور عمل کرنا ہے، اس طریقے سے ہم کو ہمارے نبی پاک بھی کرتے ہیں، اپنی توجہ کے ساتھ، اپنی رحم و کرم کے ساتھ۔ پھر ارشاد ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تم کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، يُعَلِّمُكُم علم دینا، علم سکھانا، يُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو حکمت کیا ہے؟ تفاسیر میں لکھا ہے کہ کتاب تو قرآن پاک ہو گئی، والحکمت، حکمت کیا چیز ہے؟ وہ حکمت احادیث مبارکہ ہے۔
युअल्लिमुकुल किताब वल हिकमत व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और तुमको वो सब सिखाते हैं। ये अल्लमा युअल्लिमु माने सिखाना, तालीम देना। वो सिखाते हैं तुमको मालम तकुनु तालमून, जो तुम नहीं जानते थे। जैसा कि हम हिदायत का रास्ता नहीं जानते थे, हमारे रब को नहीं जानते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से ही हमने हमारे रब को पहचाना कि हमारा रब एक है और कैसा मेहरबान है, उसके क्या क्या प्यारी सिफात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से ही हमने काबतुल्लाह को जाना कि ये अल्लाह का घर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने से ही हमको मालूम हुआ कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह के अहकाम है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है मोमिनों पर कि जबकि एक रसूल उन्हीं में से भेजा है और वो रसूल तिलावत भी करते हैं आयत की, और उसकी आयतों से के जरिए हम लोगों को पाक भी करते हैं, यानी हमारा इस ख्यालात को पाक करते हैं। मजहब इस्लाम इतना बेहतरीन मजहब है कि वो ये चाहता है कि मोमिनों के ख्यालात भी पाक रहना है, ख्यालात में भी कोई गलत, किसी को नुकसान पहुंचाने की, किसी किस्म की कोई गंदी बात ना आने पाए, तो ख्यालात भी हमारे पाक रख, तो वो हमको पाक करते हैं और तालीम भी देते हैं, इल्म भी देते हैं। और किताब व हिकमत, और बिल यकीन वो थे, वो इससे पहले गुमराही में थे। किताब और हिकमत, किताब से मुराद कुरान, हिकमत से माने अहादीस मुबारक। किताब और हिकमत के बीच में वाह है, वाव जब आता है तो अलग चीज है। हिकमत कुरान ही नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फरमाते हैं वो कुरान तो सुनाते हैं, तिलावत तो करते हैं, मगर साथ ही साथ उसके तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहते हैं। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी बाअस मिनकुम, के माने वही है वो जात जिसने भेजा अनपढ़ों में एक रसूल, उन्हीं में से जो तिलावत करते हैं उन पर उसकी आयतें और उनको पाक करते हैं, और किताब व हिकमत की इनको तालीम देते हैं। तो पहली चीज यानी तिलावत आयत का मतलब तो जाहिर है तालीम किताब, यकीनन इससे मुराद आयत कुरान की तशरीह और इसके मानी व तालीब की वजाहत है और अहकाम का बयान करना है। जब कुरान से ये मालूम हुआ कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात कुरान की तिलावत फरमाते हैं, इसी तरह मानी व मतालिब का भी बयान फराइज रिसालत में दाखिल है। आप किसके मानी व मतालिब बयान करते हैं। जब भी कोई वही आती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सुनाते तो साहबा अर्ज करते, हालांकि साहबा अहले जबान थे, अरबी में बड़े फसाहत फसी और बलीग साहबा थे, कई तो बड़े इल्म के, बड़े जबान के बड़े अमीन थे। उसके बाद थे साहबा कभी ये नहीं कहा सुनकर कि हमने सुन लिया और अमल कर लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका क्या मतलब है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह ताला की मर्जी और मंशा क्या है। तो अल्लाह की मर्जी और मंशा साहिब कुरान से बेहतर कौन समझ सकता है। तो आपसे पूछकर जो आप फरमाते उस पर अमल करते। तो इस तरीके से तालीम किताब, इससे मुराद आयत की तशरीह है, इसके मानी मतालिब की वजाहत और अहकाम का बयान है। जब कुरान से ये मालूम हुआ कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमात कुरान की तिलावत करते हैं, ये फराइज रिसालत में है, इसी तरह मानी मतालिब का बयान करना भी फराइज रिसालत में दाखिल है। यानी अहादीस मुबारका है में तो मालूम हुआ कि आपके फरामीन पर अमल किए बगैर कुरान पर अमल हो ही नहीं सकता, जब तक आपके फराम अमल नहीं की जगह अमल नहीं, इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इसीलिए वाजिब है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आले इमरान में, कुल इन कुन्नुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। आयत मुबारक का तर्जुमा यह है, कुल, जहाँ पर भी कुल आया उसके माने आप फरमा दीजिए, ऐ मेरे हबीब आप लोगों को बोल दीजिए, फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह,
اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے محبت رکھتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام کتنا بڑا دے رہا ہے، یہ انعام کو غور فرمائیے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے کا وعدہ فرماتا ہے. پھر خالی محبت نہیں بلکہ آگے ارشاد ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وہ بخشنے والا ہے. پھر ارشاد ہے واللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. تو ذرا سوچئے کہ اطاعت رسول میں کہ اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں. اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما سکتے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی فرمان برداری کرو، یہ نہیں کہا آیت شریفہ میں، قرآن میں یہ نہیں ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی بات مانو، یہ نہیں ہے. اللہ سے محبت ہے تو میرے حبیب کی بات مانو، میرے حبیب کی اتباع کرو، اطاعت کرو. اور اطاعت ایک الگ چیز ہے، تھوڑا فرق ہے اطاعت اور اتباع میں. اطاعت کے معنی ہے جو حکم دے وہ کرنا، اطاعت ہے. اتباع کے معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے ویسا کرنا، آپ بولو نہ بولو، آپ کا ہر عمل ہمارے دل و جان کی تسکین ہے کہ جیسا ہر قدم پہ ہر کام میں ہمارے آقا ایسا کرتے تھے، میرے آقا ایسا کرتے تھے، صرف ذہن میں یہ ہونا چاہیے. تو بغیر محبت رسول کے اتباع ہو ہی نہیں سکتی. اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے زیادہ جب تک نہ ہو، جب تک اس کو مومن کامل نہیں ہوتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جزء ایمان ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہ ہو تو ایمان ہی نہیں. سچی محبت ہو تو اتباع بھی آسان ہو جاتی ہے. جس سے حقیقی محبت ہو اس کو ناراض نہیں کرتے. اگر ہم کو حقیقی سچی محبت رہیں گے، بہت سے لوگ زبانی دعوے تو بہت کرتے ہیں محبت کے، ہو نہ ہو جس سے حقیقی محبت ہوتی ہے اس کو ناراض کرنا، اس کا دل دکھانا نہیں چاہتے. اگر ہم کو سچی محبت ہے تو ہم نافرمانی کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ناراض کرتے ہیں. تو یہ اور ایک بات یہ ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا اچھی معلوم ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتا ہے. دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ کوئی کسی ایکٹر کو چاہتا ہے، کوئی کسی کرکٹر کو چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو ویسا ہی بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارک ہے المرء مع من احببت، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ اسے شریف ہے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کو ساتھ رکھیں گے جس سے انسان محبت کرتا ہے. پہلے تو جنت نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے، پھر جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا کیا یہ معمولی بات ہے کہ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہونا؟ سوچئے یہ کتنی بڑی بات ہے. پھر اتباع رسول کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اس کی مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. اتنے بڑے وعدے جب ہمارا رب ہم سے کر رہا ہے تو پھر بھی ہماری غفلت، ہماری لاپرواہی، ہمارے جو لاپرواہی ہے جو ہم اس سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کیا مشکل بات ہے، کیا مشکل کام ہے. ہر کام جو ہم روزانہ کرتے ہیں وہی کرتے رہنا ہے، ہم کو وہی سب کرنا ہے. کوئی دنیا چھوڑ کے بیٹھنے کا نام دین نہیں ہے. دنیا کے تمام کام کریے مگر ہر قدم پہ یہ دیکھیے کہ یہ کام میرے آقا کس طرح کرتے ہیں، وہ سب کام کریے. سنتوں کی پیروی میں نہ الگ سے ٹائم لگتا ہے، نہ الگ سے منٹ لگتے ہیں، نہ الگ سے کچھ کرنا نہیں ہے. سنت اطاعت رسول کے مطلب یہ نہیں کہ الگ سے کوئی کام کرنا ہے، اس لیے الگ سے ٹائم لگنا ہے، یا اس کے لیے کچھ محنت کرنا ہے، یا اس کے لیے دنیا کو چھوڑ دینا ہے. ایسی بات ہر کسی نے. کھانا پینا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، اوڑھنا، تمام چیزیں
کرنا ہے دنیا کے جو جو ہم کام کرتے ہیں. اگر اللہ دے رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے تو اچھے سے اچھا کھا رہے ہیں، اچھے سے اچھا پہن رہے ہیں. ہاں، اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، کر سکتے ہیں، مگر ہر قدم پہ رہ کے لباس خریدے، لباس سلائیں تو ایسا سلائیں جیسا ہمارے آقا نے ہم کو حکم دیا ہے. اس طریقے سے دنیا کے ہر کام کے لیے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہمارے سامنے موجود ہے. ایک ایک دن کی قربان جائیے اس صحابہ کرام پر جنہوں نے زندگیاں لگا دی پوری وقت کر دی، اور ہم کو ہمارے آقا کی ایک ایک حرکت ہمارے سامنے ہے، ایک ایک گھر کے اندر کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں. ایسا کسی کوئی مذہب میں ایسا نہیں جیسا ہمارے اسلام میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ، ایسی بات نہیں ہے جو ہم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے آقا نے دنیا میں حکومت بھی کی ہے، سیاست بھی، تجارت بھی ہے، کاروبار بھی کیے، شادیاں بھی کیے، بچوں کے شادیاں بھی کیے. 3 صاحبزادیوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا، 3 صاحبزادوں کا آپ کے سامنے انتقال ہوا. یہ سب ہماری زندگی میں ہمارے آقا ہر قدم پہ آقا کا نمونہ ہمارے سامنے ہے. ہر قدم پر کہ یہ کام ہمارے آقا کیسا کرے، یہ کام کیسا کرے، یہ کام کیسا کرنا ہے، غم کے موقع پہ کیسا کرے، خوشی کے موقع پہ کیسا کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بکریوں کے مندی کی طرح ادھر چاہے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام ہم کو قدم قدم پر ہماری رہبری فرماتا ہے، ہم کو بہترین قسم کا انسان، اعلیٰ درجے کا مہذب ترین انسان بنانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر سنت پر عمل کرنے سے آخرت کے بے حساب اجر اور وعدے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہر سنت پر عمل کرنے سے دنیا کی بے حساب فائدے، ہر سنت پر دنیا کے بے حساب اصول صحت کے بے حساب فائدے ہیں. ایک مسواک کو ہی لیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، السواک شفاء من کل داء الا السام، السواک شفاء من کل داء الا السام، یعنی مسواک میں شفا ہے ہر بیماری سے سوائے موت کے. تو موت کے سوا بیماری کی شفا ہے. تو آج کل بیماریوں میں کیسے لوگ گھرے ہیں، کیسے پریشان لوگ بیماریوں کی طرف سے، وہ بیماری، یہ بیماری، وہ بیماری، ہر کسی سے کچھ نہ کچھ بیماری سننے کو ملتی ہے. تو ہمارے آقا کا فرما برداری کرنے سے ثواب کا ثواب، دنیا کا فائدہ. ہر حدیث میں، ہر سنت میں، میں پوری تفصیلات تو نہیں بتا سکتی، اتنا ٹائم تو نہیں لے سکتی میں اب، مگر تھوڑی باتیں عرض کروں گی کہ ہر سنت میں دنیا کے ایک ایک سنت میں دنیا کے اصول صحت کے بہترین فائدے اور آخرت کا اجر. پھر آگے ارشاد ہے مسواک کے 70 فائدے بتائے گئے ہیں. ایک نماز جس کے وضو میں مسواک کی جائے ایسی 70 نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی جائے. تو ایک نماز 70 نماز سے بڑھ کے ہے. تو بتائیے آپ کتنی بڑی بات ہے. ہماری نماز اللہ کے پاس قابل قبول ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے. مسواک کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. مسواک کرنے سے دانت جلدی نہیں گرتے، دانت اور داڑھوں میں درد نہیں ہوتا. مسواک کرنے والے کا ہاضمہ اچھا رہتا ہے، منہ میں گندی بو نہیں آتی. اگر کسی کے منہ سے گندی بو آتی ہے تو مسواک کرنا شروع کر کے دیکھیے. اور مسواک کے بارے میں سب سے بڑی بات یہ ہے لکھی ہوئی حدیث شریف میں کہ مسواک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. اس سے بڑھ کے کیا چاہے، ساری باتیں کچھ نہ ہو مگر ہمارے رب کی خوشنودی ہو جائے تو اس سے بڑھ کے ایک مومن کے لیے کیا بڑی خوشی ہو سکتی ہے. اگر کچھ بھی بات نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے تو اس سے بڑھ کے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مسواک کرنا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسواک اللہ کی رضا کا سبب اور شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے محبوب رکھتے ہیں. مسواک کرنے سے مسوڑوں کو قوت ہوتی ہے، بلغم دفع ہوتا ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، سفرہ دور ہوتا ہے. اصل بات، اہم بات یہ کہ مسواک کرنے والے کو آخری وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے. اب اس سے زیادہ کیا چاہیے. اور اس میں کو مسواک کرنے میں کتنی تکلیف ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے. سوچیے ذرا، اگر ہم مسواک کی عادت ڈال لیں، مسواک کی پابندی کرنے لگے تو ہم کو کون سی بڑی مصیبت ہو جا رہی، کون سی تکلیف ہو جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مسواک کو لازم کر دو مگر میری امت کے دشواری کے خیال سے لازم نہیں کرتا. ذرا سوچیے آقا کی محبت ہم سے کتنی ہے کہ مسواک کرنے میں کیا دشواری ہے. جس کو محبت رسول ہو، جان قربان کرنا آسان ہے ایسے رسول پر.
تو مسواک کرنے کا تو اتنا بھی ہمارا اتنا بھی خیال رکھے ہمارا، اتنا بھی کہیں اگر میں لازم کر دوں گا اور میری امت نہیں کرے گی تو میری امت گناہگار ہو جائے گی کہیں، اس لحاظ سے جو بات پسند ہے دل چاہتا ہے مگر میں نہیں کرتا، تو یہ اس طرح کا فرمانا چاہنے والے کے لیے لازم کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح ہر سنت کی ادائی میں آخرت کے بے حساب صدر و ثواب کے ساتھ ساتھ طبی اصول سے دنیا کے بھی بے انتہا فائدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بار بار اللہ کی طرف سے یہ مجھے حکم دیتے ہیں مسواک کا، مجھے مسواک کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے میرے جبڑے چھلے جانے کا ڈر ہوا، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ عمران میں ارشاد فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ من یطع اللہ ورسول، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اطاعت کی اللہ کے رسول کی، تو ان کے بارے میں اللہ کا کیا بڑا انعام ہے۔ فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، مع الذین، ان کے ساتھ رہیں گے، کن کے ساتھ رہیں گے؟ انعم اللہ علیہم، جس پر اللہ نے انعام کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انعام کس پر کیا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کیا ہی بہترین ساتھی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اطاعت رسول کرنے والوں پر، اللہ رسول کی، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رکھے گا جنت میں، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ کو ساتھ نصیب ہوگا۔ تو میری بہنوں ذرا غور فرمائیے، اس کے لیے ہم کو کیا کیا مصیبت اٹھانی پڑی، اتنے بڑے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آپ سوچیں یہ سب ہم کو کس مصیبت کے بدلے میں، لیکن مصیبت اٹھانا ہے، ہمارے کو کوئی تکلیف اٹھانا ہے، ہم کو دنیا چھوڑ دینے کا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کرنا ہے، سارے کاموں میں صرف یہ ذہن میں ہے کہ میرے آقا اس طرح کرتے تھے، ایسا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم اللہ اور رسول پر ایمان اور ہم نے اطاعت قبول کی، پھر اس میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے معاملے میں فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آل عمران کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الکافرین۔ فرمائیے قل اطیعوا اللہ، فرما دیجیے اطاعت کرو اللہ کی و رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يحب الکافرین، بس فرما دیجیے ان سے جو اس سے منہ پھیرا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ناپسند کرتے، ایسے کافروں کو ناپسند کرتے۔ اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، پس جو اس سے منہ پھیرا اللہ تعالیٰ ایسے کافر سے ناپسند کرتے تھے۔ اتنی سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرے، اللہ تعالیٰ ان کو کافر فرما دیا، ایسے کافروں سے اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت سے منہ موڑنے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ ترجمہ یہ ہے، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے کا کون انکار کرے، انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی جنت میں داخل ہوا، اور جس نے نافرمانی کی گویا اس نے انکار کیا۔ تو نافرمانی کرنے والے کو انکار کرنے والے کے برابر کہا گیا۔ تو جو اطاعت کیا اور جنت میں داخل ہوا، جس نے نافرمانی کی وہ انکار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی کان معی فی الجنہ۔ من احیا سنتی، احیا من زندہ کرنا، جس نے میری کسی ایک سنت کو بھی زندہ کیا، فقد احیانی، پر تحقیق کیا اس نے مجھے زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے مجھے زندہ کیا۔ من احیانی وہ کان معی فی الجنہ،
تو جس نے میری کسی ایک سنت کو زندہ کرنا مانے اس پہ عمل پابندی سے کرنا، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بولنا، یہ ہے زندہ کرنا۔ اس کے لیے کوئی بڑی مصیبت ہے ہی نہیں، کوئی تکلیف ہے ہی نہیں، مگر اللہ ہمارا آقا کا اتنا بڑا فرمان ہے کہ جس نے میری کوئی سنت کو زندہ کیا، یعنی سنت کی پابندی کی، لوگوں کو بھی پابندی کرنے کے لیے کہا، گویا اس نے مجھے زندہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو زندہ کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے۔ تو فرمائیے، سوچئے کتنی بڑی بات ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ ہاں کیا بولی؟ نہیں آپ کدھر سے آ رہی ہو آواز؟ دیکھ رہے ہیں کچھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، من اتانی فقط اطاع اللہ من عصانی فقط عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی تحقیق کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق کی اس نے اللہ کے نافرمانی۔ تو آپ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کرنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حکم دے رہے رسول اللہ کی فرمان برداری کا۔ اب رسول اللہ کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب باتوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو سنتوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اتباع رسول، اطاعت رسول کے اتنے واقعات بزرگان دین کے، صحابہ کے بے حساب واقعات لکھے ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گی۔ وہ محبت رسول جو سنت پر عمل کرنا نہ سکھائے محض دھوکہ ہے، فریب ہے۔ محبت رسول کے دعوے ہیں مگر ظاہری اعمال ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کے نہیں۔ تو ایک واقعہ امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ ان کے زمانے میں دور عباسیہ میں خلق قرآن کے مسئلے پر بادشاہ وقت کے پاس گرفتاری کے آرڈر آئے۔ پولیس تلاش میں تھی۔ آپ کے شاگردوں نے کہا امام چھپ جائیے کہیں، تو امام ایک شاگرد کے گھر میں 3 دن چھپے رہے۔ اس کے بعد باہر نکلے تو لوگوں نے کہا امام ابھی کچھ روز چھپے رہیے، پولیس ابھی تلاش میں ہے۔ تو امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں صرف 3 دن قیام فرمائے تھے، میں 3 دن سے زیادہ چھپ کر سنت کے خلاف کیسے کرتا ہوں، کیسے کروں گا؟ یہ ہے اتباع رسول کہ جان جائے مگر سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے مضمون تو بہت طویل ہے، مگر ایک آخری بات عرض کر کے ختم کروں گی۔ ہرگز یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ساری باتیں جو ہوئے ہیں تو سب آخرت میں کام آنے والی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اسی تعلیمات کے صدقے اور طفیل میں دنیا کی زندگی بھی بہتر سے بہتر گزرتی ہے اور آخرت بھی بہتر سے بہتر گزرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ مسلمانوں کی دنیا دین سے الگ نہیں ہے، مسلمانوں کی دنیا اور دین ایک ساتھ ہے۔ جب مسلمان دین چھوڑ دیتے ہیں تو ان کی دنیا بھی چھوٹ جاتی ہے، اگر دین برباد کرتے ہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قدم پر اطاعت اور فرما برداری اتباع کرنے کی کوشش کرے، اور جب ارادہ کرتے اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کو جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو غیبی مدد، غیبی تائید حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کام کر سکتے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔ آج کل انسان ترقی کر کے کیا کیا نہیں کر رہا، آپ سب کو بہت معلوم، میں وہ نہیں بولوں گی، مگر بات یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں سچا ارادہ کر لیتا ہے کہ ہاں میں آج سے یہ کام کروں گی، اب آج سے ایسا نہیں کروں گی، تو اس کو اللہ کی مدد غیب سے حاصل ہو جاتی ہے اور وہ کام اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں گے ہم سب، اللہ ہم سب کو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو بھر دے، جیسے کہ محبت ایک غلام کے دل میں آقا کی ہونا چاہیے، اور آپ کی اطاعت فرما برداری ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے، سب کو سنت رسول کے پابند بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين۔